آپ کا کیا ویو ہے اس چیز پہ؟ میں جاننا چاہ رہا ہوں آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ ڈو یو تھنک زیادہ تر کسٹمرز جو شفٹ ہوئے ہیں اسلامک بینک کی طرف سے وہ کس ریزن کی وجہ سے؟ از اٹ بیکاز ریلیجس ریزن ہے یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ بزنس پوائنٹ آف ویو سے بھی ان کو زیادہ سمجھ آتا ہے؟ دیکھیں اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو جب پاکستان میں اسلامک بینکنگ نہیں تھی تو ایک بہت بڑی ڈیمانڈ تھی جو ان ٹیپ ڈیمانڈ تھی, اور بہت سارے ایسے کسٹمرز تھے جو اب تک اپنی ہاؤسنگ یا اپنی کار فائنینسنگ یا اور کنزیومر نیڈس کو پورا نہیں کر پا رہے تھے اور وہ ویٹ کر رہے تھے اور وہ اس انتظار میں تھے کوئی اسلامک سولوشن آفر ہو. اور جب اسلامک بینکنگ شروع ہوئی اور اسلامک بینکوں نے کار فائنینسنگ, ہاؤسنگ فائنینس اور دوسری پروڈکٹ آفر کی تو اس کے ساتھ پتہ چلا کیونکہ یہ شریعہ کمپلائنٹ سولوشنز تھے تو اس میں ایسے پروڈکٹ فیچرز خود بخود آئے جو کسٹمر کو اٹریکٹ بھی کر رہے ہیں. تو اس کی بزنس سینس بھی بن گئی, لوگوں کو یہ پروڈکٹ بہت اچھی بھی لگی. خاص طور پہ آج اگر ہم ہاؤسنگ کی بات کریں تو ایک بہت اچھی پروڈکٹ لوگوں کے پاس آئی جو شاید کنونشنل پروڈکٹ کے مقابلے میں فیچر وائز بھی بہتر تھی. اور ان لوگوں کی جو تعداد ہے وہ کم ہے جو کہ سوئچ کر کے آئے یا پھر وہ کیٹیگری بھی نہیں. ایک ایسی اصل میں ہم اسلامک بینکنگ کنزیومر مارکیٹ کو تجزیہ کرتے ہیں تو ہمارے پاس دو تین کلاسز کے کسٹمر سامنے آتے ہیں. ایک وہ کسٹمر تھے جنہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم صرف اسلامک سولوشن دیں گے, وہ ویٹ کر رہے تھے. کچھ کسٹمر کچھ مجبوریوں کی وجہ سے کنونشنل بینکنگ کے پاس تو چلے گئے تھے لیکن وہ اس کو مانتے تھے کہ یہ اتنا اچھا طریقہ نہیں ہے, ہمیں اسلامک پہ واپس آنا ہے. تو جب اسلامک بینکنگ آئی تو انہوں نے واپس اسلامک بینکنگ کی طرف اپنے قدم بڑھائے اور اسلامک بینکوں نے ان کو پھر سروس پرووائڈ کی. تو اور کیا گوئنگ فارورڈ کیا پلانس ہوں گے؟ کیا مزید ایکسپینڈ کرنا ہے ان دا کنزیومر سائڈ؟ بیکاز کارپوریٹ سائڈ پہ بھی ہم نے ڈاکٹر عثمانی صاحب سے بھی پچھلے کچھ پروگرام سے بات چیت کی تھی, کچھ ایشوز وہاں پر ہیں. سو جو انیشیل پینیٹریشن ہے کہ کنزیومر سائڈ پہ رہے گی اور ول اٹ بی آن دا کارپوریٹ؟ اصل میں دونوں طرف گروتھ ہے. اسلامک بینکنگ میں کنزیومر سائڈ کیونکہ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے اور اس میں نہ صرف گروتھ اس طرح سے ہوئی کہ ہم لارجر شیئر آف مارکیٹ کو لیں گے بلکہ ہم نئی پروڈکٹس پہ ورک کر رہے ہیں تاکہ کنزیومر کی جو اور ڈیمانڈز ہیں وہ بھی پوری ہوں. تو کنزیومر فائنینس میں پینیٹریشن بھی بہت ہے اور کارپوریٹ اور ایس ایم ای سیکٹر جو چھوٹا طبقہ یعنی چھوٹا تاجر ہے جو ایک بہت بڑا اس ملک کا ایک کہتے ہیں نا گروتھ کا ایک فیکٹر ہے اور پوٹینشیل, اگر آپ اس کو ٹیپ کرتے ہیں اس کو اچھا سولوشن دیتے ہیں تو وہ آپ کو ایک اس ملک کو بھی آگے لے جا سکتا ہے. یقیناً اس کی چاروں طرف گروتھ ہے. میں چھوٹے سے ایگزامپل دے کے سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ جو کنونشنل بینک جنہوں نے اپنی اسلامک ونڈوز کھولی ہیں, ویسے ہاؤسنگ مارگیج ریلیٹڈ میں بات کروں, مثال سے دینا چاہتا ہوں کہ آپ پیٹرن آف گروتھ دیکھیں اسلامک پروڈکٹس کی کہ کنونشنل بینک کی جو اسلامک ونڈو ہے اس کی ٹوٹل سیلز یا اس کی ٹوٹل کنٹریبیوشن مارگیج کی اگر آپ دیکھیں دے آر ان فیکٹ سبسٹینشلی سرپاسنگ دی کنونشنل مارگیجز. Within that bank, Islamic window is doing much better business than the conventional window is doing, especially in mortgage business. Because primarily mortgages کو آپ دیکھیں زندگی میں انسان ایک ہی بار اپنے لیے گھر خریدتا ہے تو اس کی بڑی بہت کوشش ہوتی ہے, خواہش ہوتی ہے کہ میں اس کو somehow حلال طریقے سے اس کو but only in mortgage financing. What's the situation in other products? I think this will take up the same way. I mean کیونکہ اب آپ دیکھیں کنونشنل پروڈکٹس کے اندر کوئی میجر چینجز نہیں آ رہی ہیں. اٹس دا سیم ٹیلر میڈ جو آج سے جب انہوں نے فرسٹ ٹائم لانچ کیا تھا اور ابھی تک بھی آپ دیکھیں تو مور اور لیس دا سیم پیٹرن آف پروڈکٹس آر بینگ ورکڈ. بٹ اسی کو اگر آپ تھوڑا سا if you compare the Islamic products vis-a-vis to the conventional products, آپ دیکھیں گے within 5 years, I mean the kind of transformation within the products has come in. I mean of course thanks to Ahmed and all, and ہمارے عمران صاحب ہیں جنہوں نے they work day in and day out to like make these fine tune the products, they garnish the products, they're trying to make it more synergy for the commoner.